ساتھ ہیں معروف صحافی اور دانشور جناب ہارون الرشید جو اپنا تجزیہ اور تبصرہ ہمارے ساتھ شیئر کریں گے۔ ناظرین، آپ کو معلوم ہے کہ آج راجن پور میں جو ڈیرہ غازی خان کی طرف ایک بڑا علاقہ ہے، وہاں پر ضمنی الیکشن ہوا قومی اسمبلی کا، اور وہاں پر اس کی تحصیل ہے جامپور جو 2 قومی اسمبلی کے حلقوں میں بٹی ہوئی ہے، 193 اور 194۔ وہاں پہ پی ٹی آئی کے امیدوار محسن لغاری کو ابھی تک کی اطلاعات کے مطابق خاصی واضح برتری حاصل ہے۔ جامپور کا علاقہ جو ہے ایک بہت دور دراز اور پسماندہ علاقہ ہے، ایک طرف دریائے سندھ کے جامپور ہے، دوسری طرف جتوئی کی تحصیل ہے، اور وہاں پہ لغاری خاندان ٹرائب اتنی بڑی تعداد میں آباد نہیں ہے، لیکن جعفر لغاری جو کہ مرحوم ہو گئے تھے اور تحریک انصاف کے رکن قومی اسمبلی تھے، وہاں بہت عرصے سے قومی اسمبلی کا الیکشن لڑتے تھے۔ لغاری خاندان چوٹی زیریں کے علاقے سے تعلق رکھتا ہے، لیکن اس کے افراد جو ہیں، سردار جو ہیں، وہ اس علاقے سے الیکشن لڑتے ہیں، گو کہ اس علاقے میں پنجابی سیٹلر زیادہ تعداد میں آباد ہیں۔ تو اس کے اوپر ہم آج بات چیت کریں گے، وہاں کے کیا نتائج ہیں، اس کا کیا تجزیہ ہے، یہ ہم ہارون صاحب سے پوچھیں گے۔ لیکن کل سپریم کورٹ میں ایک بہت اہم مقدمے کی سماعت ہو رہی ہے، 9 رکنی بینچ دیکھے گا کہ کیا صوبائی اسمبلیوں کی تحلیل کے بعد، جو کہ 1.5 ماہ تقریباً ہو چکا ہے، پنجاب اور خیبر پختونخوا کی اسمبلیوں کو تحلیل ہوئے، وہاں پر الیکشن کی تاریخ کا اعلان نہیں ہوا۔ آئین کہتا ہے 90 روز میں الیکشن ہونے چاہیے، گورنر تاریخ کا اعلان کرے گا، الیکشن کمیشن شیڈول دے گا۔ گورنر تاریخ کا اعلان نہیں کر رہے دونوں جگہوں پر، اور الیکشن کمیشن شیڈول نہیں دے رہا۔ لاہور ہائی کورٹ کہہ رہا ہے کہ 90 روز میں الیکشن ہونا ضروری ہے۔ سپریم کورٹ نے اس خود نوٹس لیا ہے۔ دیکھنا یہ ہے کہ کیا یہ 9 رکنی بینچ جس میں مختلف ججز کی مختلف آراء سامنے آئی ہیں، کیا یہ قائم رہ سکے گا؟ کیا کچھ اس پہ بھی ہم ہارون صاحب سے بات کریں گے۔ اور جیل بھرو تحریک بھی جاری ہے۔ آج گجرانوالہ میں 100 سے زیادہ تحریک انصاف کے کارکنوں اور 2 بڑے لیڈروں ظفر اللہ چٹھا اور نظر گوندل نے گرفتاری دی۔ وسطی پنجاب میں زیادہ جوش و خروش ہے جیل بھرو تحریک میں، حالانکہ پشاور میں کوئی گرفتاری نہیں ہوئی تھی۔ ہارون صاحب، راجن پور میں الیکشن ہو رہا ہے، اور جیسا کہ سرویز بتا رہے ہیں پی ٹی آئی حاصل ہے اوورآل، رزلٹ آ رہے ہیں۔ اب راجن پور میں تو 60-40 کا ڈیفرنس ہے، یعنی ان کے پیپلز پارٹی کے امیدوار گرچانی صاحب اور جو اور جو نون لیگ کے امیدوار ہیں، مسلم لیگ نون کے اویس لغاری کے بیٹے عمار لغاری جو کہ فاروق لغاری کے پوتے ہیں، اور 5 نسلیں ہو گئی اب ان کی الیکشن لڑتے ہوئے۔ ان کے ووٹ اور پیپلز پارٹی کے ووٹ ملا کر بھی تحریک انصاف کے برابر نہیں ہیں۔ بہت وہ جو سرویز ہم بتاتے تھے IRIS کے اور دوسرے، اس میں تعجب کی کیا بات ہے؟ کل لاہور بار کا الیکشن ہوا، لاہور ہائی کورٹ بار کا، اتنی بڑی لیڈ سے جیتے ہو، اور وہ کبھی اتنی کیا 200-400 ووٹوں سے جیت جاتے تھے تو وہ جناب جشن مناتے مناتے تھکتے ہی نہیں تھے، کہ انہیں خود یقین نہیں آتا تھا 200-400 سے جیت جائیں۔ ہاں، کہاں یہ ہے کہ وہی 3000 ووٹ ان کے اور 7000 ووٹ ان کے۔ اچھا، وفاقی حکومت بھی مسلم لیگ نون کی ہے اور پنجاب کی حکومت تو جو کر سکتی کر رہی ہے۔ یہی میں ہمیشہ کہتا ہوں، حکومتوں کی حدود ہیں، ایون سپر پاورز کی حدود ہیں۔ یہ جو ہمارے یہاں مایوسی پھیلائی جا رہی ہے نا، بھارت یہ چاہتا ہے، امریکہ یہ چاہتا ہے، برطانیہ یہ چاہتا ہے، فرانس یہ چاہتا ہے، جاپان یہ چاہتا ہے، کچھ بھی نہیں ہوتا اس سے۔ جب عوام کی بات یہ ہے کہ دیکھیں تھے اس پہ 2 ایسی حدیثیں موجود ہیں، ویسے تو قرآن مجید میں جگہ جگہ پہ ایسی چیزیں ہیں کہ جو لوگوں کے دل جو ہے نا وہ اللہ کی 2 انگلیوں کے درمیان ہے، اور یہ ہم نے دیکھا ایران، ساری دنیا میں دیکھا، ایران میں دیکھا، سوویت یونین میں دیکھا، کہاں کہاں ہم نے دیکھا کہ جب لوگوں کے دل بدل جاتے ہیں اور جب آزادی کی خواہش ان میں پیدا ہو جاتی ہے اور اس کو کسی حد تک ایکسرسائز کر دیتے ہیں۔ اب راجن پور میں کیا نہیں کیا جی، یہ بتائیں۔ میں تو 15 دن سے ان ٹچ ہوں، آج سے نہیں، چونکہ موضوع نہیں تھا تو میں نے اس پہ بات ہی نہیں کی۔ اتنے افسر بدلے کہ جس کی کوئی حد نہیں، اور افسروں سے یہ کہا گیا تمہاری ترقی کا نظارہ ہے۔ حالانکہ سپریم کورٹ کے فیصلے موجود ہیں کہ نگران حکومت نہیں کر سکتی، مگر وہ سپریم کورٹ کو اب کون مانتا ہے جی؟ جب آئین کو نہیں مانتے، سپریم کورٹ آئین کے تحت ہے نا، تو آئین کہتا ہے 60 دن میں الیکشن، 90 روز میں۔ اچھا پھر 90 روز۔ شاہد خاقان عباسی صاحب کہتے ہیں، شاہد خاقان عباسی کی پارٹی کے ساتھ وفاداری میں کوئی شبہ ہو سکتا ہے؟ نہیں، وزیر اعظم رہے کسی مرحلے پر احمد ڈوگر تو جب انپاپولر ہو گئی تھی نا حکومت، آخر حکومتیں انپاپولر ہوتی ہیں، اور پیپلز پارٹی سے بھی بات کر رہا تھا، نون لیگ سے بھی بات کر رہا تھا، پیپلز پارٹی سے ہی آیا تھا نا۔ شاہد خاقان عباسی کے بارے میں
کبھی کسی مرحلے پر رتی برابر یہ شبہ ہوا ہے کہ پارٹی کے ساتھ اصلاح نہیں، لیکن آج کل وہ عجیب باتیں کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں عوام میں جانے کے قابل نہیں۔ نہیں عجیب نہیں کر رہا، لوگوں میں آتا جاتا ہے، گھلتا ملتا ہے، پھر یہ ہے کہ وہ ایک خاص طرح کے خاندان کا آدمی ہے۔ اچھا ہارون صاحب، پہلے ہم نمائندے سے بات کر لیں، وہ فون لائن پر ہے، پھر اس بات کو جاری کریں۔ جامپور سے ایک ہمارے جو نمائندے ہیں سنو کے، وہ وہاں پر موجود ہیں، ہمیں وہاں کی گراؤنڈ سے کیا صورتحال ہے وہ ہمیں بتائیں۔ آپ مجھے سن رہے ہیں؟ جی السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام، کیا صورتحال ہے اب تک کے، کیا ریزلٹس ہیں؟ جی سر، اب تک کے جو ریزلٹ ہیں جامپور کے حلقہ N193 سے 122 پولنگ اسٹیشن کے جو ہے نا ریزلٹ آؤٹ ہوئے ہیں، جن میں پاکستان تحریک انصاف 15,000 کی لیڈ سے آگے جا رہی ہے، اور جو ہے نا پاکستان تحریک مسلم لیگ نون کی جو ہے رہنما ہے کینڈیڈیٹ ہے عمار اویس نگاری، وہ دوسرے نمبر پہ ہیں۔ اس کے ساتھ پاکستان پیپلز پارٹی کے جو امیدوار اختر حسن خان گرچانی صاحب، وہ 6,500 کی لیڈ 6,500 ووٹ لے کر تیسرے نمبر پہ ہیں سر۔ تو اس کے ساتھ میں آپ کو یہ بتاؤں کہ جو ہے نا پاکستان مسلم لیگ نون کے حوالے سے جو ہے نا انہوں نے اپنے حلقے N193 میں مخالفین ووٹر کو ہر طریقے سے حکومتی مشینری کے ذریعے پریشرائز کیا، اپنے مخالفین کی فصلات پر جو ہے نا حال چلوائے، مخالفین پر آئے روز پرچے کٹوائے۔ ہمارے ڈسٹرکٹ راجن پور کے وائس چیئرمین ہیں مرزا شہزاد ہمایوں صاحب، 5 سے 7 یونین کونسلوں میں ان کا جو ہے ووٹ بینک ہے، اس کو ہراساں کیا گیا۔ اچھا یہ بتائیے کہ آج جو پولنگ ہوئی آپ نے کوئی اس میں گڑبڑ دیکھی؟ کس کو ہراساں کیا گیا؟ جی سر، تقریباً 4 پولنگ اسٹیشنوں پہ سر مسلم لیگ نون کی طرف سے کافی گڑبڑ ہوئی ہے، ہاتھا پائی ہوئی ہے پاکستان تحریک انصاف کے ایجنٹس کے ساتھ۔ تو یہ ہراساں کسے کیا گیا آپ جو بتا رہے تھے، ان کا نام بتائیے۔ ہراساں یہ ہے سر مرزا شہزاد ہمایوں صاحب ہیں، سابق ڈسٹرکٹ وائس چیئرمین ہیں ڈسٹرکٹ راجن پور کے۔ اچھا، ان کا یہاں 5 سے 7 یونین کونسلوں میں ووٹ بینک ہے سر، وہ اس کو ہراساں کیا گیا، اس پر ناجائز FIR کی گئی، وہ اب بھی میرے خیال میں جو ہے نا نظر عام سے غائب ہے۔ اچھا، روپوش ہے۔ ویسے آپ نے کوئی ایسے واقعات تو نہیں دیکھے کہ بیلٹ باکس میں بھرے گئے ہوں، کوئی دھاندلی کی کوشش، بوتھ کیپچر کیا گیا ہو، ایسا تو کچھ نہیں دیکھا آپ نے؟ نہیں، اس حوالے سے کچھ نہیں ہوا سر۔ اچھا، تو کیا ابھی تک کوئی وائلنس وغیرہ تو نہیں ہوا، کوئی تشدد تو نہیں ہوا بڑے پیمانے پہ یا چھوٹے پیمانے پہ کوئی جس میں؟ نہیں سر، کوئی علاقہ پنچایت کے ٹرائبل ایریا کی کچھ یونین کونسل ہیں، اس کا ریزلٹ ابھی آنا ہے، تو اس میں پتہ چلے گا کیا کنڈیشن ہے سر۔ کیا یہ ریزلٹ بدلنے کا بھی امکان ہے جو 15,000 کی لیڈ ہے؟ جی سر، 15,000 کی جو لیڈ ہے وہ علاقہ پنچایت کے ہے نا، جو وہ سابق ڈپٹی اسپیکر سردار شیر علی خان کا علاقہ ہے۔ اچھا، اس میں جو ہے نا پاکستان تحریک انصاف کو خدشہ ہے کہ کہیں ریزلٹ رد و بدل نہ ہو جائے۔ ٹرائبل ایریا ہے وہ؟ جی ٹرائبل ایریا ہے سر۔ بہت شکریہ۔ اپنا حلقہ ہے۔ کون صاحب ہے وہ؟ کون صاحب ہے؟ سابق ڈپٹی اسپیکر سردار شیر علی خان گرچانی صاحب کا سر آبائی علاقہ ہے۔ شیر علی گرچانی، شیر علی خان۔ جی سر۔ ہاں وہ بھائی، بہت شکریہ آپ کا، بہت شکریہ۔ جی، تو اب تو کہہ رہے ہیں 15,000 کی لیڈ ہے بھائی، بدلے گئے، ٹھیک ہے، اور معززین جو ہیں، ایک کا انہوں نے نام بھی لے لیا، شہزاد صاحب، مرزا شہزاد، اور کتنے لوگ ہیں جو تھانوں میں بیٹھے رہے اپنی سفید پگڑیوں سمیت، اور یعنی جتنا وہ مینوپولیٹ، لیکن حکومت کی مینوپولیٹ کرنے کی صلاحیت تو ایک حد ہوتی ہے۔ اگر مینوپولیٹ نہ کرتے تو اس سے زیادہ بڑی لیڈ ہوتی PTI کی، ڈیفینیٹلی 10,000 ووٹ اور ہوتے منیمم۔ اچھا، یہ وہ علاقہ ہے جہاں پر پارٹی کی بجائے سمجھا جاتا ہے کہ جو مقامی انفلوئنشل پولیٹیشین ہے وہ زیادہ میٹر کرتے ہیں، اتنا دور دراز کا سیاست تو الٹیمیٹ انالیسس میں مقامی ہی ہوتی ہے نا۔ نہیں، بعض علاقوں میں، اربن علاقوں میں پارٹی ووٹ ہوتا ہے، یہ دور دراز کا علاقہ ہے، یہاں پہ مقامی سیاستدان ہیں۔ وہ پنجاب کا جہاں تک تعلق ہے اور پختونخوا کا تعلق ہے، اس میں اب ووٹ جو ہے وہ پارٹی کا ہے۔ اچھا، یعنی زیادہ ووٹ، بہت زیادہ ووٹ پارٹی کا ہے۔ اور محمد علی جیت گیا اپنا، وہ مردان سے کیا نام ہے، علی محمد خان۔ علی محمد خان، علی محمد خان سے ووٹر اتنے تنگ تھے کہ جس کی کوئی حد ہی نہیں، لیکن پارٹی ووٹ پڑ گیا۔ پارٹی ووٹ پڑ گیا۔ ابھی خٹک سے خوش ہیں لوگ جو کچھ اس نے کیا، لیکن وہ خٹک کو بھی اگر ٹکٹ ملے گا تو جیت جائے گا PTI کی وجہ سے۔ بات یہ ہے کہ آپ جب جبر کرتے رہتے ہیں تو نفرت بڑھتی چلی جاتی ہے۔
بالکل جیسے بارش سے برسات میں خضرا پودے اگتے رہتے ہیں اور بڑھتے رہتے ہیں. ویسے ہارون صاحب ڈائنامکس چینج ہو گئی نا. آج میں دیکھ رہا تھا جنوبی وزیرستان میں مظاہرے ہو رہے ہیں کہ انٹرنیٹ بحال کرو. وہ کھانے کے لیے روٹی کے لیے مظاہرے نہیں کر رہے, انٹرنیٹ کے لیے کر رہے. جنوبی وزیرستان کتنے گنا بڑھ گیا انٹرنیٹ کا استعمال, وہ آج انہوں نے لکھا ہے. ہاں بہت زیادہ. بلال نے, میں نے کہیں نوٹ کیا تھا, بلال گیلانی صاحب نے, تو 40% اڈلٹ جو ہیں وہ انٹرنیٹ استعمال کرتے ہیں پاکستان میں, بالغ افراد. جی تو ڈائنامکس بدل گئی, حرکیات بدل گئی. اور کیا, جو آدمی جو ہے جس کے پاس یہ اچھی قسم کا موبائل ہے, اسمارٹ فون, اور جو اسمارٹ فون ہے, جو آدمی اپنا استعمال کرتا ہے, لیپ ٹاپ استعمال کرتا ہے, آپ اس کو کیا وہ احسن اقبال کی باتوں میں آ جائے گا, خواجہ آصف کی باتوں میں آ جائے گا, کوئی ہے کوئی. شاہد خاقان کی آپ بات کر رہے تھے, بہت امپورٹنٹ. نہیں, شاہد خاقان نے تو دیکھ رہے اتنی سخت بات کی ہے. شاہد خاقان ان لوگوں میں سے ہے جن کے لیے جھوٹ بولنا بڑا مشکل ہے. یعنی ہمدردی تو کسی سے کر سکتے ہیں, اور ہمدردی میں تھوڑا پوئٹک ایگزیجریشن بھی ہوتی ہے, وہ تو سیاست کا اپنا انسانی فطرت ہے اپنا, ہر شعبے میں, تجارت میں بھی ہے, سیاست میں بھی ہے, تعلیم میں بھی ہے, کسی شعبے میں آپ چلے جائیں. لیکن وہ ایک دانستہ جھوٹ بولنے والا آدمی نہیں ہے, حقیقت پسند آدمی ہے. پھر وہ کارپوریٹ بزنس کا آدمی ہے. کارپوریٹ بزنس کے آدمی سے زیادہ حقیقت پسند بہت کم لوگ آپ کو ملیں. لوگوں میں گھلتے ملتے ہیں, عوام کی نبض پہ. ان کے والد گرامی بہت گھلتے ملتے تھے. ان کے والد تو پیدل ہی چلتے رہتے تھے, انہوں نے پیدل انتخابی مہم چلائی تھی. اچھا اچھا. ہاں, وہ بہت بڑے سخت جان آدمی تھے, ایئر فورس کے افسر, ویری ویل ریسپیکٹ. پورا میڈیا 99% نہیں 100%, صرف میں نے ان کے حق میں ایک کالم لکھا تھا اور کسی اخبار میں, اور سارا فرنٹ پیج بھرا ہوتا تھا کہ ان لوگوں نے راجہ ظفر اللہ کی حمایت کا اعلان کر دیا. یعنی کوریج کا تناسب 1 اور 100 بھی نہیں تھا. کا مطلب ہے میڈیا کو پہلے بھی مینوپولیٹ کیا جاتا تھا, اخباروں کے دور میں بھی ہمیشہ میڈیا کو مینوپولیٹ کیا جاتا ہے. 47 میں بھی, 46 کے الیکشن میں بھی, اس سے پہلے بھی کانگریس کا بہت زیادہ زور تھا. لیکن ان سرٹن کنڈیشنز میڈیا کی کوئی حیثیت ہوتی ہی نہیں. آپ دیکھیں نا, ہوتے ہوتے 1/3 رہ گئی ہے ٹی وی کی ویورشپ. 2 سے 40 گھنٹے تھی 2004 میں, 80 گھنٹے رہ گئی ہے. وہی بلال گیلانی صاحب نے جی گیلپ کا سروے ہے لکھا, یعنی ٹی وی دیکھنے والے جو ہیں ان کا اوسط وقت 1/3 رہ گیا ہے. یہ تو ٹی وی کے اعتبار کا عالم ہے. جب آپ پوری بات نہیں بتائیں گے, ایک تو یہ ہے نا کہ پابندی, یہ جو دباؤ ہے وہ تو ایک دوسری بحث ہے نا, لیکن ویسے جو سہل کوشی ہے یہ ہمیں کتنا بتایا اخباروں نے, یہ 12 کہو میں جو واقعہ ہوا ہے. آخر کوئی تو اس کا ذمہ دار ہے نا. زیادہ تیزی سے کام ہوا ہے, سریا ٹھیک استعمال نہیں ہوا, بہت جلد بازی میں ہوا ہے, ڈیزائن میں نقص ہے, کیا ہے, سیفٹی سٹینڈرڈز کو فالو نہیں کیا گیا. نہیں, ہمیں سادہ سا لوگ, کسی نے کہا دیا جی نواز شہباز شریف صاحب نے دباؤ ڈالا ہوا تھا, کسی نے کہا وہ مینگل صاحب جو ہیں وہ اپنا نمبر بنانا چاہتے تھے. یہ بات اتنی سادہ تو کبھی ہوتی نہیں. بھائی بتائیں, وہ ڈیزائن میں پرابلم تھا, سریا ٹھیک نہیں تھا, اس کو سوکھنے نہیں دیا. کہتے ہیں ٹرک ہٹ کیا اس کو, وہاں ٹرک آنے کیوں دیا اگر ایسے ہوا؟ نہیں, ٹرک ہٹ کیا, وہ کا ایک معلوم ہی نہیں ہے کسی چیز. اچھا, لیکن دو میڈیا کچھ بھی نہیں کر سکتا. 2 مزدور بیچارے, سچویشن ہوتی ہے جس میں میڈیا ہم آہنگ ہو پبلک سینٹیمنٹ کے ساتھ. ہاں ٹھیک ہے نا. ویسے کچھ کرتے بھی ہیں, کچھ نہ کچھ کوشش کرتے ہیں, کنفیوژن پھیلا سکتا ہے میڈیا. مگر وہ کہتے ہیں سب کا جمہوریت وہ کال ایک اخبار میں اس کے بارے میں کسی نے لکھا تھا سوشل میڈیا پہ کہ 40 سال ہو گئے ہم نے دیکھا اس کو گیت گاتے ہوئے جمہوریت کے, اور اب یہ کہہ رہا ہے کہ 20% ووٹوں والوں کو حکومت ملے گی اور 60% والوں کو نہیں ملے گی. سیاسی تعصبات غالب آ گئے, سیاسی تعصبات غالب آ گئے اور مفادات غالب آ گئے. جی تعصبات بھی غالب آتے ہیں ان سرٹن کیسز. یہ خان صاحب کا ایک کمال ہے, عمران خان کا, اس میں ان کا کوئی آدمی کو ناراض کرنا, ایک وقت میں 10 آدمیوں کو 5 سیکنڈ میں ناراض کر دینا ان کے لیے. لیکن عوام تو ان کے ساتھ ہے, خواص کو ناراض کیا بھائی. 1 مین 1 ووٹ اگر کوئی اصول ہے, یہی جمہوریت کا اصول ہے نا.
تو وہ ساری پارٹیوں کے مجموعی ووٹوں سے اس کے دگنے ووٹ ہیں. اچھا سر، خاقان عباسی نے تو کمال کر دیا. یہاں تو دیکھیے نا، دیہی علاقہ، ظاہر ہے حکومت کا اتنا اثر و رسوخ، لوگوں کو ہر روز تو حکومت سے کام پڑتا ہے. بہت پسماندہ علاقہ ہے جامپور کا. بہت ظاہر ہے، میں اس علاقے کا رہنے والا ہوں یار، ساتھ ہی تو رحیم یار کا ہے. اتنا پسماندہ وہ تو بات لمبی ہو جائے گی. پنجاب کے تمام اضلاع میں بالکل اینڈ پہ آنے والا ہے جی. اچھا، اور لوگ کے پاس پہننے کے لیے ڈھنگ کے کپڑے نہیں، تھوڑے سے پیسوں سے روٹی کھانے کو نہیں سر، روٹی کھانے کو نہیں، پینے کا تعلیم، بچوں کو تعلیم نہیں دلا سکتے. 6-8 برس کا ہوتا ہے تو چھڑی دیتے تھے، بکرے چراؤ جا کے. ہاں جی. اور سردار اتنے طاقتور ہیں کہ وہ ہزاروں ایکڑ زمین پہ قبضہ کیا ہوا. ایک جنگلات کی مہم ہم نے چلائی تھی، بڑی مشکل سے کامیاب ہوئی تھی. ایک زرعی گریجویٹس کی ہم مہم اتنے عرصے سے چلا رہے ہیں، ان کو کوئی قبضہ نہیں دیتا، ایک کو بھی نہیں دیتا، بندے مرے ان کے. اچھا، پھر یہ اس علاقے کا کلچر کیا، عثمان بزدار صاحب نے ان کے کسی سے ناراض تھے، وہ مخالف بھی نہیں تھے، وہ کسی بات پہ ناراض ہو گئے، چھوٹی سی بات پہ. وہ آج تک میرانی صاحب ہیں اپنا ڈیرہ غازی خان کے ویری ویل ریسپیکٹڈ، لاہور کے وہ ہیں دانشوروں میں سے ہیں. بہت مشہور اتنے تو نہیں ہیں، مگر رسپیکٹ بہت ہے ان کی. اچھا، ان کی جو ہے درجنوں ایکڑ پہ فصلیں جلا دی بزدار صاحب نے، اور اپنے افسروں، الزام ہے ان پہ، الزام نے جلائی ہیں. میں دیکھ کے آیا ہوں، میں ڈیرہ غازی خان تھوڑا محتاط، میں نے لوگوں سے پوچھا ہے، نہیں محتاط ٹھیک ہے، محتاط ہی ہونا چاہیے، اصول یہی ہے. لیکن میں دیکھ کے بزدار صاحب تردید کریں اس کی کہ انہوں نے نہیں کیا. اور وہاں تو اور یہ کہا کہ یہاں سڑک نہیں بنے گی. وہ جگہ بھی میں دیکھے، وہ کون سی جگہ ہے جہاں بزدار صاحب نے کہا تھا سڑک نہیں بنے گی. یہ لوگ مجھے پسند نہیں ہے، سڑک نہیں بنے گی. یہ بزدار صاحب کی نہیں بات، شہنشاہی بزدار صاحب کی نہیں بات. یہ گرچانی ہے یا فلاں ہے یا لغاری ہیں یا فلاں ہیں یا دریشک ہیں یا کھوسا ہیں یا کوئی ہے، ان میں انڈیویجول اچھے ہیں. یہ نہیں آپ کہہ سکتے کہ اچھے انڈیویجول نہیں، وہ تو ہمیشہ ہوتے ہیں. اچھا ہارون صاحب، شاہد خاقان نے یہ جمال خان تھے ان کے وہ شارٹ سنے نا ان کا، اس میں کہہ رہے ہیں 4 ہی لیڈر آئے ہیں. شاہد خاقان نے ضرور ایک عمران، ایک نواز، شاہد خاقان عباسی، مریم کا تو نام ہی نہیں لیا اس معاملے میں. مریم تو کوئی لیڈر ہے ہی نہیں. بلاول کا بھی نام نہیں. مریم تانے دینے کے سوا کیا جانتی ہے، اور کس بے دریغ طریقے سے وہ غلط بیانی کرتی ہیں. وہ مریم کہاں سے لیڈر ہو گئی؟ بلاول کا بھی نام نہیں لیا. زرداری بلاول کوئی چیز ہے یار، بلاول آصف زرداری کا بھی نہیں لیا. وہ کہتے ہیں بے نظیر. اور زرداری کہتے ہیں، زرداری کو لیڈر کون کہتا ہے جی؟ وہ تو چونکہ ان کا تعلق تھا اس خاندان کے ساتھ، اس کی وجہ سے، اور وہ بیچاری جس طرح بے دردی سے قتل کر دی گئی، تو ظاہر ہے یہی ہونا تھا نا، اس کا ایک رد عمل تو ہونا تھا. اور سندھ میں تو اس کا رد عمل بہت شدید ہوا، پنجاب میں اتنا نہیں ہوا. کہتے ہیں ہم نے صرف 4 لیڈر پیدا کیے. وہ میں ان سے اگری نہیں کرتا. بھٹو کیا لیڈر تھے جی؟ بہرحال عوام میں تو مقبول تھے. نہیں، مقبولیت ایک چیز، لیڈر وہ ہے جو ڈلیور کرتا ہے. ایٹم بم بنوایا، لیڈر چرچل تھا، وہ ایٹم بم آئین بنوایا، وہ ٹھیک ہے، آئین بنوایا، ٹھیک ہے، آئین بنایا، شملہ معاہدہ کیا، پاسپورٹ عام کیا، شملہ معاہدہ کیا، عوام کو عزت نفس دی. وہ تو ہے، عام آدمی کو پالیٹکس میں لے کے آئے، انڈیا کو ٹھکانے پہ رکھا. امریکہ سے بھی کچھ نہ کچھ ڈسٹینس رکھتے ہم ان کی پالیٹکس سے اختلاف کریں، نہیں، لیکن لیڈر اسے بنا کے کیا گئے، سارا برین ڈرین انڈسٹری کو تباہ کر کے رکھ دیا. اس کے بعد آج تک انڈسٹری نہیں سنبھلی، اور پیسہ بھی باہر ملک سے. یہ کلچر بھٹو صاحب نے پیدا کیا. دوسرے نواز شریف صاحب لیڈر ہیں، ہاں جی، یہ کاغذ پہ ان سے لکھوا لیں 1,70,000 آدمی پولیس میں سواری پہ بھرتی کرتے ہیں، میں نے اس کو کوٹا یہ کرتے رہے ہیں، کے پلاٹ کیا چیز. اور مطلب کوئی بے اصولی ایسی نہیں ہے، لوٹ کھایا ملک کو زرداری نے بھی، انہوں نے بھی. اور بے نظیر کہاں کی لیڈر تھی؟ بے نظیر میں دیکھیے پلس پوائنٹ بھی ہوتے ہیں، بولڈنس تھی، عوام ان کے ساتھ تھی، بے نظیر کے بھی تھی ایک وقت میں. عوام نے ملک کو کیا دیا جی؟ وہ میزائل پروگرام تو عوام ہٹلر کے ساتھ نہیں تھے. میزائل پروگرام بھی تو لائی نا بے نظیر بھٹو انہوں نے. نہیں، میزائل پروگرام نہیں، اور بھی کئی اچھے کام کیے. بات یہ ہے میزائل پروگرام بہت بڑا کارنامہ ہے، لیکن قوم کو دے دیا کیا؟ یہ بجلی گھر دیے ہیں 3 گنا قیمت پہ، جس میں ہمیں بجلی ملتی ہے. نہ پولیس ٹھیک کی، سارا مسئلہ اس وقت بجلی چوری کا ہے نا، گیس چوری کا ہے نا.
گیس کی قیمت ہم 4 دفعہ وصول کر چکے ہیں. سیاستدان کہتے ہیں ہمیں حکومت کرنے نہیں دیتے 5 سال پوری، چھٹی کرا دیتے ہیں، تسلسل نہیں ہے. ہو جو کر سکتے ہیں وہ تو کریں نا. دنیا میں کون آزاد ہے جی پوری طرح؟ صنوبر باغ میں آزاد بھی ہے، پابگل بھی ہے. آپ شاعری بڑی زبردست استعمال کرتے ہیں. نہیں دیکھو نا، دلیل کی بات ہے نا. جناب علی کرم اللہ وجہ سے کہا کہ بھائی وہ اپنا کتنی آزادی ہے، انہوں نے کہا ٹانگ اٹھا کھڑے ہو جاؤ. ٹانگ اٹھا کھڑا ہوگا، کہا دوسری اٹھاؤ، کہا امیر المومنین دوسری تو نہیں اٹھا سکتا. وہ زندگی انہی پابندیوں میں ہوتی ہے، انہی مشکلات میں ہوتی ہے، ان دشواریوں میں آدمی پرفارغ، خوف میں، پابندیوں میں، مجبوری میں. گاندھی اسی ہندوستان میں تھے، نہرو اسی ہندوستان میں تھے، قائد اعظم اسی ہندوستان میں تھے، عبدالرب نشتر اسی معاشرے میں تھے، نواب بہادر یار جنگ، نواب لیاقت علی خان، باقی تو آپ چھوڑیں. کبھی کسی جاگیردار نے یہ بھی کیا ہے کہ ہزاروں ایکڑ زمین جو ہے اس کو ایک کاغذ کے پرزے جتنی اہمیت بھی نہ دی ہو، نہیں لیا، اور ان کے بچے کس حال میں جیے. اب بنیان بھی پھٹا ہوا جب وہ شہید ہوئے، کوئی یعنی ان کے پاس پیسہ ہی نہیں تھا، ان کی کچھ بھی نہیں تھا، کچھ بھی نہیں تھا ان کے پاس، کچھ بھی نہیں تھا. درویش لوگ تھے جنہوں نے ملک بنایا، اور جو اب ہیں وہ فار دیٹ میٹر. دیکھیں فیروز خان تھا کہ یہ گوادر اس نے آپ کو لے کے دیا، آپ اس کی کوئی ماں حیثیت ہی نہیں ہے. بہت بڑا کارنامہ ہے، بہت بڑا کارنامہ. چندری گڑھ پہ کیا الزام تھا؟ چودھری محمد علی پہ کیا الزام تھا؟ ان کی بیگم خود کھانا پکاتی. وہ جنریشن پہ کرپشن کا الزام نہیں ہے، اقتدار کی کشمکش میں وہ البتہ تھے. ایوب خان جو ہے وہ ٹھیک ہے، وہ طرز حکومت بالکل غلط ہے. اس طرز حکومت پہ قومیں جو ہیں ذہنی طور پہ مغلوب ہو جاتی ہیں، ذہنی طور پہ پسماندہ ہو جاتی ہیں، اس لیے وہ تو بہت ظالمانہ ہے. مگر زرعی انقلاب تو وہی لایا، صنعتی انقلاب تو وہی لایا. اچھا سکھ کا سانس تو لوگوں نے فوجی حکومتوں میں لیا. ان کے سیاسی حکومتوں کے دور میں تو افراتفری، ایک دوسرے کے ہر وقت گلے کاٹنے کے پہ تلے رہتے ہیں، اور ایک دوسرے کے کو دفن کرنے سے کم پہ ان کی تسکین نہیں ہوتی. اسی لیے تو بار بار اپنی مرضی کے افسر چاہتے ہیں. یعنی سول سروس کو تباہ کر کے رکھ دیا ہے کہ ہر آدمی یہ سوچتا ہے کہ یار ایک بڑے اچھے نیک افسر سے میں گیا شیخوپورہ میں، ایس پی تھے، قرآن کریم پڑھ رہے تھے، اور ظاہرہ مجھے دکھانے کے لیے تو نہیں پڑھ رہے، تو پہلے سے پڑھ رہے تھے. جب میں داخل ہوا اور پتہ چلا کہ بڑی پابندی سے ہے نا، تو میں کہنے لگا پرابلم ہے. میں نے کہا کیا پرابلم ہے؟ بڑی پرانی بات. کہنے لگے حکومت وقت کو حمایت کرنی پڑتی ہے، اب وہ اب قافلے کی حمایت کی تھی، اب نون لیگ آ گئی، اب وہ تنگ کر رہی. او بھائی وہ بنیادی دیانت ہی ختم ہو گئی. اور یہی اصل چیز ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے کہا، ان کے ظاہرہ صاحب نے کہا کہ صاحب میں سے کسی نے کہا یا رسول اللہ مجھے آپ سے بڑی محبت ہے. اور سب کو تھی، محبت ہی تھی، اور ان سے محبت کے سوا کیا رشتہ ہو سکتا تھا. آپ نے فرمایا جس سے مجھ سے محبت ہے وہ جھوٹ نہ بولے اور خیانت نہ کرے. یہ خائنوں کی ایک نہیں کتنی نسلیں پیدا کر دی اس لیڈرشپ نے. شاید خاقان صاحب کو پسند ہوں گے یہ، ہمیں تو نہیں ہے. لیکن وہ کہہ رہے ہیں شاید خاقان ویسے لوگ جوتیاں مارتے ہیں، ہماری سیاست کو خطرہ ہے، مہنگائی اتنی ہو گئی ہے، لوگ برداشت نہیں کر سکتے، ہمیں الیکشن میں ووٹ نہیں پڑے گا. آج راجن پور میں ہم نے دیکھا، میرا اندازہ یہ وہ الیکشن بھی نہیں لڑیں گے. بھائی صداقت عباسی سے ہار گئے. صداقت عباسی کیا چیز ہے؟ اچھا ناظرین، ساری نظریں سپریم کورٹ پر ہیں. کل 9 رکنی بینچ معزز ججوں کا سماعت کرے گا کہ صوبائی الیکشن کی تاریخ کیا ہونی چاہیے، کیا وہ اس معاملے پر کیا رخ اختیار کرتی ہے ان کی سماعت. سب لوگ یہ دیکھ رہے ہیں، لیکن حکمران جماعتیں عدلیہ کو دباؤ میں لانے کی کوشش کر رہی ہیں. پہلے خواجہ آصف نے، وزیر اعظم شہباز شریف نے اور مریم نواز نے عدلیہ پہ شدید تنقید کی. آج بلاول بھٹو زرداری نے بھی عدلیہ پہ بہت سخت تنقید کی اور کہا زمان پاک کا وزیر اعظم ہوتا ہے تو ججز اپنا ہی نظام بنا لیتے ہیں. معذرت کے ساتھ عدلیہ دورے معیار پر چل رہی ہے. ہارون صاحب، یہ کوشش ہے کہ عدلیہ کو دباؤ میں لایا جائے. ججز کو عدلیہ کون سے دورے معیار پہ چل رہی؟ متنازع بنایا جائے. قاسم سوری کی جو رولنگ تھی عدم اعتماد پر، اس کو کس نے اپنا مسترد کیا تھا؟ عدلیہ نے 5 ججوں. وہ یہی جج ہیں نا جن پہ اعتراض ہو رہا ہے. ہاں اس وقت تو مان لیا، اب کہہ رہے ہیں کہ نہیں وہ فیور کرتے ہیں زمان پاک کو. فیور تو کیا، یہ ہمیشہ جج ان کے رہے. انہوں نے کتنے جج مقرر کیے انہوں نے سپریم کورٹ پہ حملے کا تو ایوری بڈی نوز. اور یہ کتنی بے دردی کے ساتھ اپنے جج لگاتے تھے. ایک سجاد لون، جاوید اقبال محتاط، خواجہ شریف نے تو ان کا ایسا قصیدہ لکھا ہے
جیسے 17ویں صدی کے 18ویں صدی کے اردو شاعر جو ہیں اپنے ممدوحین کے قصیدے لکھتے، بادشاہوں کے لکھتے یا نوابوں کے لکھتے تھے جن سے وہ وظیفہ لیتے تھے. یہ دیکھیے سپریم کورٹ کا معاملہ سادہ نہیں، دھرنا ہو سکتا ہے نون لیگ کی طرف سے وہاں، اور جب وہ وزیر داخلہ صاحب اس کی قیادت میں، وزیر داخلہ صاحب نے کیا کہا جی کہ یہ کیا ہے، ڈوب مرو تحریک ہے. ہاں ہمارا جو میڈیا نے بڑی بربادی کا باعث ہے. جب شیخ رشید ہوں یا عطا اللہ تارڑ ہوں یا رانا ثناء اللہ ہوں یا کوئی بھی آدمی ہو، پی ٹی آئی کا ہو، کسی بھی پارٹی کا ہو، نون لیگ کا ہو، پیپلز پارٹی، جب یہ ایک دوسرے کے خلاف غلیظ گفتگو کرتے ہیں اور ڈوب مرو کیا تحریک ہے، اگر ان باتوں پہ یہ شکست اور فتح ہے اور یہ وقتی ہوتی ہے، اس میں ڈوب مرنے کی کوئی بات نہیں. اگر اس میں ڈوب مرنے کی بات ہوگی تو لاہور ہائی کورٹ کے الیکشن پہ ڈوب مرے، راجن پور کے الیکشن پہ ڈوب مرے، اور جو ضمنی الیکشنوں پہ ڈوب مرے. اسلام آباد میں تو بھاگ ہی گئے، تو کوئی بات ہی نہیں ہے. اسلام آباد میں بلدیاتی الیکشن سے بھاگ گئے، بار بار قانون بدلتے ہیں کہ ہمیں، اور اسلام آباد میں بھی الیکشن ہونے والے. دیکھیے وہ تو ایک یہ پروپیگنڈا ہے، اور ہمارا سستا میڈیا جو ہے جس کا ایک حصہ بہت ہی سستا ہے. آج ایک اخبار نے لکھا ہے کہ وہ آئی نہیں اپنے ملتان میں گرفتاری نہیں دی انہوں نے پی ٹی آئی کے. دوسرے انگریزی اخبار نے، وہ بھی کراچی کا اخبار ہے، یہ بھی کراچی کا اخبار ہے، دونوں بڑے اخبار ہیں، انہوں نے لکھا پولیس گرفتار کرنے نہیں ہے، وین ہی نہیں پہنچی کوئی. اچھا اب یہ تو صحافت کی حالت ہو گئی ہے. ہاں جی، آپ مجھے وہ آدمی بتائیں مظفر آباد میں جو کچھ وزیر اعلیٰ صاحب کر رہے ہیں، وزیر اعظم، ہاں سردار تنویر جو اس میں لکھتا ہو، جو واقعات ہے، میں آپ کو بتاتا رہتا ہوں گائے بگائے، چونکہ وہ ہمارا اصل موضوع نہیں ہے، اور اس کی تحقیقات کرائیں عمران خان صاحب، ان سے کوئی تعلق ہی نہیں رہا ان کا پی ٹی آئی سے. سردار تنویر الیاس جی لوٹا ہو گئے ہیں، وہ ہو چکے غیر اعلانیہ طور، غیر اعلانیہ طور پہ. ان کو سمجھایا گیا بھائی یہ سارے آپ کا ساتھ دیں گے، آپ کو کیا پڑی ہے، ہاں کسی پنگے میں نہ پڑو، سارے ساتھ دے رہے ہیں، دو تین کے سوا. عمران خان نے کوئی بچا نہیں. میں نے ایک آدھ آدمی کا کنفرم کیا کہ وہ بچا ہوا ہے، شاید 2-4 اور بھی ہوں. جس کا بھی پوچھا اس نے کہا بہتی گنگا میں سب نے ہاتھ دھوئے ہیں. آزاد کشمیر کی حکومت، جی اس کو پوری یعنی کرپٹ کر دی پوری. نہ اچھا اسپتال ہے، نہ اچھی یونیورسٹی ہے. اچھا یہ دیکھ کیا چنا ہے خان صاحب نے، یعنی یقین کریں کہ عثمان بزدار اور محمود خان اس سے 10 گنا بہتر، حالانکہ لوگ ان سے اتنے نالاں تھے. ویسے یہ جو محسن لغاری آج الیکشن جیت رہے ہیں جامپور میں، امید تو یہی ابھی تک کے رزلٹ آدھے سے زیادہ کانسٹیچوئنسی میں جیت چکے ہیں. وہ بھی ایم پی اے تھے، وزیر تھے، اگر ان کو عثمان بزدار کی جگہ ترجیح دی جائے. محسن لغاری کا تو ان لوگوں سے کیا موازنہ ہے، تو بہت بہتر. محسن لغاری تو اپوزیشن میں رہتے ہوئے ووٹ کم تھے، اس کی اتنی عزت تھی کہ وہ سینیٹر بن گیا تھا. ڈو یو ریمبر؟ محسن لغاری تو پرانے ایک طرز کا ایک وفادار آدمی ہے. اور پھر یہ ہے، آپ اس میں سے اس کو مت بھولیں مینا لغاری کو، جو جعفر لغاری کی اہلیہ ہیں، مرحوم جعفر لغاری. اس قدر ان کی رسپیکٹ ہے، اس قدر ان کی رسپیکٹ. حالانکہ وہ رہنے والے وہاں کے نہیں ہیں، چوٹی زیریں کے ہیں، لیکن جامپور سے الیکشن لڑتے ہیں. مگر وہ اپنا جو محترمہ مینا لغاری ہیں، اگر آپ ان سے ملیں آپ کا پہلا تاثر ہی احترام کا ہوگا. اچھا. اور رویہ بھی پولائٹ بھی ہیں، ڈیسنٹ بھی ہیں، اور بہت معقولیت ہے. مطلب یہ ہے کہ اپنی غلطی اگر ہو گئی تو کہتی ہیں ہاں ہم سے غلطی ہو گئی، ہم سے کوتاہی ہو گئی، ہم پرفارم نہیں کر سکے. وہ ہیں. پھر سردار نصر اللہ دریشک نے بہت محنت کی، اور پرانے ظاہر ہے اتنا جہاں دیدہ آدمی ہے اور لوگوں نے دیا. لیکن سب سے بڑی حقیقت یہ ہے کہ یہ دنیا بدل چکی ہے. یہ قریب تر ہے میرا طریقہ نہیں کہ رکھ لوں کسی کی خاطر میں شبانہ. تو اگر نہیں تھا شریک محفل قصور تیرا ہے یا کہ میرا، یہ جو شعر و میرا شاعری ہے طریقہ نہیں کہ رکھ لوں کسی کی خاطر میں شبانہ. یہ عمران خان کا عہد شروع ہو چکا ہے، جو مرضی کر لیں، اقوام متحدہ فیصلہ کر لے پھر بھی نہیں ہو سکتا، اس کو روک لیں. وہ اگر اللہ کو نااہل قرار دے دیں گے، یہ کسی کیس میں نااہل قرار دلوا دیں گے، اور نہیں قرار دے دیں گے کہ یہ کائنات اللہ نے کوئی ان کے حوالے کر دی ہے. تو ہارون صاحب یہ جو عدلیہ میں ابھی 9 رکنی بینچ ہے، سمجھوتا ہونا چاہیے. یہ نہیں ہے کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ فاتح بن کر نمودار ہو. یہ سیاست ہے، یہ الیکشن ہے. آج ایک آتا ہے کل دوسرا آدمی آتا ہے، کچھ نہ کچھ کمپرومائز کرنا پڑتا ہے. بالکل کرنا چاہیے. اور
عمران خان صاحب جب یہ کہتے ہیں کہ میں چھوڑوں گا نہیں، یہ ان کا کوئی حق نہیں یہ بات کہنے کا. یہ اداروں کے ادارے ہیں انڈیپینڈنٹ، وہ کہیں کہ ادارے انڈیپینڈنٹ ہوں گے، آزاد ہوں گے، اور وہ پی ٹی آئی کے لوگوں کا بھی اسی طرح احتساب کریں نا. عثمان بزدار کا بھی تو کریں نا، خسرو بختیار کا بھی کریں نا. نیب میں ڈی جی صاحب چھوڑ گئے جو سربراہ آفتاب سلطان، وہ کہہ رہے تھے مجھے پہ دباؤ تھا، مجھے کہہ رہے تھے کہ کیسز بناؤ. اور دباؤ کیا، نیچے سے افسر خرید لیے تھے جی، وہ ان کو کام کرنے دیتے نہیں تھے. بالآخر وہ انہوں نے کہا میری جان چھوڑو. وہاں پہ 2 بڑے افسر ہیں جن کا بہت زیادہ بڑے فنکار ہیں، بڑے اونچے، دلیپ کمار بھی ان سے کمتر ہے. ایک صاحب وہاں ایسے ہیں جن کی 15 لاکھ سے زیادہ تنخواہ ہے، کبھی وہ کسی پیشی میں گئے نہیں، ریپرزینٹ ہی نہیں کیا نیب. کیا ضرورت ہے جانے کی بھائی، ان کی تنخواہ آپ دیکھیں. اچھا یہ آپ کہہ رہے ہیں نا، بات کر رہے ہیں اس کی، یعنی ایک سرکاری ادارے کی، جہاں کے بہت فیورز ہوتی ہیں، جہاں بہت سے لوگ آتے ہی نہیں. ابھی وہ 25% کتنے 50% پیسے بڑھا دیے ہیں بلاول نے ان لوگوں کے جو اپنا بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے، اور آپ کو پتہ ہے ووٹ خریدنے کے لیے بڑھائے ہیں. اچھا آپ سرکاری ادارے کی بات کریں، میں آپ کو خالصتاً ایک نجی ادارے کی بات سناتا ہوں. ایک میٹنگ میں ایڈیٹر صاحب کی بات پرس ہو رہی تھی، میں وہاں ایڈیٹوریل پیج کا انچارج تھا، کہ یہ بہت بڑی غلطی بڑی تھی ویسے جو ہو گئی. میں نے کہا میں عام طور پہ میٹنگوں میں کم بات کرتا ہوں، یہ ٹیلی ویژن پہ شور مچاتا ہوں، بقول زرداری صاحب کا ٹیلی ویژن پہ بڑا شور مچاتا ہے. اچھا وہ اپنا، لیکن میٹنگ میں ضرورت اس لیے نہیں ہوتی بات کرنے کی کہ اتنے بہت سارے لوگ کر ہی رہے ہوتے ہیں، تو آپ اس میں کیا اضافہ کریں گے، سننا چاہیے. آخر میں نے تنگ آ کے کہا کہ بھائی اس بیچارے ایڈیٹر کا قصور کیا ہے، یہ تو بتائیے. ایڈیٹر کا کام ہے، کاپی میں غلطیاں ہوتی ہیں، بلنڈر ہو گیا ہے بڑا. نیوز ایڈیٹر کہاں ہے؟ نیوز ایڈیٹر کو بلایا گیا. جب وہ اصل ڈرامہ یہ ہے، جب وہ وہاں پہنچا میں نے کہا انہوں نے آج تک کوئی کام نہیں کیا، کوئی سے مراد یہ 0 کام بھی نہیں کیا. تو نیب میں بھی یہی ہو رہا ہے. اچھا وہ بالکل ہکا بکا رہ گئے. ان کا میں کوآرڈینیشن کرتا، میں نے کہا واٹ کوآرڈینیشن؟ کوئی کام جو آپ نے کیا ہو آج تک وہ بتائیں. ایک سنگل خبر بنائی ہو 3 مہینے میں. اچھا ہارون اب لوگ ہکا بکا رہ گئے. یہ ہے سفارش کا، پیٹرنیج کا معاشرہ. لیکن کب تک ایسی تو نہیں، یہ تو خودکشی کا راستہ ہزاروں سال سے اسی طرح چلا رہا ہے. مگر ہم ایک دن کولیپس کر گئے تھے نا مغلوں کے دور میں، انگریز کولیپس ہم کر ہی چکے. او بھائی تنخواہ آپ کی 10 مہینے میں آدھی رہ گئی، یعنی قوت خرید آدھی رہ گئی. مہنگائی اتنی ہو گئی. آج کراچی میں زوردار مظاہرہ ہوا ہے، بہت بڑا مظاہرہ، بہت ایسا مظاہرہ ہوا ہے. لیکن جب عقل چھن جاتی ہے، ہوش و حواس ساتھ نہیں دیتے، لوگ اپنی ضد پہ، ریجیڈیٹی جو ہے بڑے صغیر کے معاشرے کا شعار ہے، اور پیٹرنیج ہے، اور طاقت کی بے پناہ بھوک ہے. روٹی کی بھی اتنی بھوک ہے، طاقت کی بھی بھوک ہے، شہرت کی بھی بھوک ہے. یہ کبھی ایک سویلائزڈ معاشرہ نہیں تھا. ملوکیت کا معاشرہ کیا سویلائزڈ ہوگا، ویسے جاگیرداری کا. ورنہ بھائی سامنے علامتیں نظر آ رہی ہیں. کن تبدیلیوں کی ضرورت ہے، یہ آپ کو بہت ایکسپلین کرنے کی ضرورت. اسی لیے لوگوں نے ٹی وی دیکھنا چھوڑ دیا. لوگوں نے کہا ہمیں پتہ ہے کیا کریں ساری وہ، باقی تو دیکھیے. اچھا جو سروے ہوئے ہیں، نوجوان اور تعلیم یافتہ لوگوں کی اکثریت، غالب اکثریت نہیں دیکھتی، سب سے کم وہ دیکھتے ہیں. وہ رہنا ہی نہیں چاہتے. اس 10 مہینے میں 8.5 لاکھ آدمی ملک چھوڑ گئے ہیں. افسوس کی بات ہے. آپ یہ تناسب ذرا ملاحظہ کریں. ویسے ہارون صاحب، اچھا اس میں کتنے ہیں جن کے پاس وسائل نہیں جانے کے اور جانا چاہتے ہیں؟ ہاں وہ تو بہت زیادہ ہیں. 70% لوگ جانا چاہتے ہیں. مکانوں کے کرائے بڑھ گئے، پیٹرول، ڈیزل، بجلی، گیس. مڈل کلاس تو تباہ و برباد ہو گئی 10-11 مہینوں میں. سب ملک کے برباد ہو گیا جی. ہاں جی. اور دوسری طرف انڈیا نے 400 ہوائی جہاز خریدنے کا آرڈر دیا ہے. ہم ایک جہاز خریدنے کے قابل نہیں ہیں. یہ حالت ہو گئی ہے ہماری 10-20 سالوں میں. دیکھیں 5% پاکستانی شہری جو ہیں 60% دولت کے مالک ہیں. ملک کی 60% دولت صرف 5% کے پاس، یعنی 60% ویلتھ صرف 5%. وہی جو ظالم معاشرہ ہوتا ہے اس میں یہی ہوتا ہے نا. بات یہ ہے کہ اردوان نے کیا کہا، ترکی کی معیشت کی حالت تو اچھی نہیں ہے حضور. 80% انفلیشن، ہم سے زیادہ انفلیشن. جی ہم سے زیادہ. اس نے کہا کرایہ کے مکانوں میں رہ کرایہ حکومت دے گی، 1 سال میں حکومت بنا کے دے گی، اپنی پراپرٹی دے دی.
وہ ویسے اس ملک میں ہم سے تو بہتر معاشرہ ہے. ہم سے آبویسلی ترک بہت بہتر ایک زندہ قوم ہے, کبھی غلام نہیں رہے. ترک قوم پرستی بھی جی ہاں, ترک قوم پرستی بھی. اب گزارش یہ ہے کہ یہاں کسی نے سیلاب آئے, زلزلے آئے, کسی لیڈر کا ایک کا نام لیں جس نے ذاتی جیب سے, امیر لیڈروں کا, ایک تو نا وہ جن کے پاس ایسے سیاسی لیڈر بھی ہیں جن کے وسائل نہیں ہیں, کسی نے کوئی قابل ذکر ڈونیشن ایک آدمی بتا دیا. ہار لیا تھا سیلاب زدگان کا. ہاں, جماعت اسلامی نے کام کیا. ہاں, جماعت اسلامی تو بہت اخوت نے کام کیا, الخدمت یعنی وہ جماعت اسلامی نے کیا نا, تعلیمی ادارے بھی بنائے. ان کے 12,000 یتیم بچوں کو سنبھال رہی ہے جماعت اسلامی. ہاں جی, ٹھیک ہے, اس کی سیاست لوگ نہیں قبول کرتے, کیا جا سکتا ہے, وہ دوسری بات ہے, وہ کبھی اس کے صحیح انالیسس نہیں کر سکے. لیکن ان عمراء میں سے کسی کو بتائیں جن کی کھربوں روپے کی جائیدادیں ہیں اور یہ لے کے قبر میں جائیں گے, فرشتے سے کہیں گے کہ یہ میری, تو یہ میری وہ ہے نا الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر. اچھا, ایک اصل میں تو وہی ہے. بیماری کیا ہے؟ 2 لفظوں میں اللہ نے بیان کیا, الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر. کثرت کی آرزو نے تمہیں برباد کر ڈالا ہے حتیٰ کہ تم نے قبریں جا دیکھیں. یہ فرشتوں کو دکھائیں گے اپنی یہ رجسٹریاں دکھائیں گے, 3,000 کنال کا میرا گھر ہے, کسی کا 2,000 کنال کا گھر ہے, کسی کی جناب $15 بلین ہیں, یہ دکھائیں گے. اور قبر میں پاؤں لٹکائے بیٹھے ہیں اکثر لیڈر بڑے. ہارون صاحب, گھروں میں لفٹیں لگائی جا رہی ہیں, جو ایک لفٹ چھوٹی سی 35-40 لاکھ میں لگتی ہے, جو بیسمنٹ سے لے کے چھت تک جاتی ہے, زیادہ تر گھروں میں وہ لگائی جا رہی ہے. دوسری طرف لوگوں کے پاس روٹی کھانے اور جی شرجیل میمن کا محل کوئی دیکھ کے آیا ہے, اس دن سے اس کی ہوا سے ٹھکانے نہیں. اچھا, ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد بات چیت جاری رکھیں. ناظرین, ہمارے ملک میں جو سیاسی خلفشار ہے اور معاشی طور پہ جو حالات خراب ہیں, اس کا پورا فائدہ اٹھانے کی انڈیا کوشش کر رہا ہے. 25 جنوری کو انڈیا کے انڈس واٹر کمشنر نے پاکستان کو خط لکھا کہ یہ جو دریاؤں کے پانی کی تقسیم کا معاہدہ 1960 میں ہوا تھا, انڈس واٹر ٹریٹی, سینتاس معاہدہ, اس میں ترمیم کے لیے ہم سے مذاکرات کریں. ہارون صاحب سے پوچھتے ہیں کہ انڈیا کے کیا منصوبے ہیں, وہ ہمارا پانی اس پہ ایک معاہدہ جو سوچ سمجھ کے کیا گیا تھا کہ اتنی ان کی آبادی ہے, اتنے دریا وہاں سے اتنا پانی ہے اور اتنا, اس پہ مذاکرات سے بالکل صاف انکار کرنا چاہیے. ٹھیک ہے, ہم اس وقت طاقتور پوزیشن میں نہیں ہیں, لیکن ہمیشہ تو ایسا نہیں رہے گا, کبھی کے دن بڑے ہوتے ہیں کبھی کی راتیں. وہ یہ کر رہے ہیں. رتلے ایک جگہ ہے یہ چناب پہ, اور ایک کشن گنگا ہے, ایک دریا کو کہتے ہیں وہاں کشن گنگا, جیلم میں, تو وہ اپنا ڈال رہے ہیں سرنگیں بنا کے. وہاں تو وہ شاید بجلی گھر بنا رہے ہیں جس سے پانی میں رکاوٹ آئے گی. وہ دوسری جگہ کا کیا نام ہے, چندرا بھاگا, وہاں وہ سرنگیں بنا کے تو وہ پانی ڈال رہے ہیں اس میں, بیاس اور راوی میں. اور بیاس اور راوی پہ چونکہ ان کا ہے, میں ویسے گیا تھا جہاں پہ یہ داخل ہوتا ہے دریا قصور میں, تو بیاس کو تو انہوں نے پہلے ہی مرج کر دیا نا اس میں. وہ ہم نے معاہدہ کیا نا, بیاس راوی نا, وہ بیاس کو ادر وائز انڈیا کے اندر ہی انہوں نے مرج کر دیا دوسرے دریا میں. وہ اب ادھر آتا ہی نہیں. اچھا, وہ پنجاب, مشرقی پنجاب کے لوگ بھی رو رہے ہیں اس پہ. تو وہ تو دیکھیے, یہ اس ضمن میں بھی جب بحثیں ہوئی نا, جب گستاخی جب کی جاتی ہے, تو اہل علم نے کہا کہ اس کو طاقت سے روکا جا سکتا ہے, اس کو فریاد سے رو پیٹ کے نہیں روکا جا سکتا. وہ تو جنگی ہو جائے گی پھر تو نہیں, جنگ کرنے کا کون قابل ہے, یہ جنگ کریں گے. یہ جو دبئی میں محلات بناتے ہیں اور امریکہ میں جائیدادیں خریدتے ہیں, تک سینٹرل ایشیا میں جناب فاروق لغاری صاحب نے مجھے بتایا, یورپ میں فاروق لغاری صاحب نے ایک دن مجھے یاد فرمایا اور کہا کہ وہ سینٹرل ایشیا گئے تھے میاں بیوی, اور ان کا یہ بلڈنگ مجھے خرید دیں, تو وہاں پہ جھگڑا ہوا اور اس کی پوری تفصیل بتائی. وہ بلڈنگ بڑی, سینٹرل ایشیا بڑی بڑی شاندار عمارات ہیں, آخر روس کا بھی سپر پاور تھا اور تیل نکلتا ہے بھائی وہاں اتنا. اچھا, تو یہ لوگ کوئی لڑائی کریں گے اور یہ اتنا کام نہیں کر سکتے. کسی ایک شہر کی ٹریفک ٹھیک کر دیں, کسی ایک شہر کی, میں کہہ رہا ہوں پورے ملک کی نہیں, یہ اتنا نہیں کر سکتے کہ یہ گردنیں کٹ رہی ہیں دھاتی تار سے,
ہاں آج دیکھیں نا کتنا سیال نہیں، اور یہ آپ سے ہو رہا ہے. اور یار آدمی میں کوئی رتی برابر حیا ہوتی ہے، کوئی شرم ہوتی ہے، کوئی پولیس انفورس کرائے، لا تو بنا ہوا ہے، کوئی کچھ کام ہی نہیں ہے. یہ آپ جو بڑے بڑے جو اجتماع ہوتے ہیں، جو بڑوں کو پکڑنا ہوتا ہے نا جی، بڑے مجرم کو پکڑیں گے، چھوٹے خود خوفزدہ ہو جائیں گے. اور یہ کون سا کام ہے جی اسپیشل برانچ کا؟ آپ لوگ کہاں دھاتی تار باندھ رہی ہے؟ تار بند کمرے میں بنتی ہے، تار کہاں بنتی ہے؟ ویسے ہارون صاحب اب پولیس ہر گھر میں تو نہیں جا سکتی نا. نہیں، تار کہاں بنتی ہے؟ گھر میں بنتی ہے. نہیں، وہ چوری چھپے تہ خانوں میں ادھر ادھر کا. نہیں، چوری چھپے تہ خانوں میں نہیں بنتی، گلیوں میں بنتی ہے. اور کوئی کبھی جرم کا انسداد کرنے کے لیے ہزاروں آدمی، ٹریفک کا مثلا سگنل لوگ توڑ رہے ہیں تو کیا 10,000 آدمی گرفتار کیے جاتے ہیں؟ نہیں، جو اس میں نمایاں آدمی کسی بھی جو مجرم ہوتے ہیں، مثلا ٹیکس چوری جب روکی گئی ہے، یورپ کی تاریخ آپ دیکھ لیں، امریکہ کی تاریخ دیکھ لیں، جہاں اب ٹل 54% ٹیکس لوگ دیتے ہیں، اگرچہ وہ انہی پہ استعمال ہوتا ہے، تو وہ کیا بڑے مجرم پکڑتے ہیں؟ اب بھی ہوتا ہے نا، برطانوی وزیر اعظم کی بیگم صاحبہ اور جناب علی بش کی دختران نے ایک اختر. یہاں تو قانون کا یہ حال ہے، آپ نے دیکھا نہیں بار خان میں کیا وہ عبد الرحمان کھیترا. آپ یہ بار خان چھوڑیں، یہ بارہ کہو دیکھیں. ہاں، 2 مزدور مر کوئی گئے بتا ہی نہیں رہا کہ ہوا کیا ہے، بس گر گئے 2 مزدور. اچھا، امیر آدمی مرتے تو بڑا کوہرام ہوتا، غریب تھے، خونے خاک نشینہ تھا. آپ تصور کریں کہ حکمران خاندانوں میں سے کسی ایک بچے کی کوئی چوٹ آ گئی ہوتی، ٹیلی ویژن پہ کیسے کیسے پروگرام ہو رہے آسا بھٹو کو لگ گیا کون کون ٹسوے بہا رہا ہوتا. ہاں جی، 2 مزدور پتہ ہی نہیں کون تھے بیچارے، ان کا نام نہیں، ان کی تصاویر نہیں، ان کے بچوں کا ذکر نہیں. کیا وہ آدم کی اولاد نہیں تھے؟ کیا وہ مسلمان نہیں تھے؟ ہمارے شہری نہیں تھے؟ انسان نہیں سمجھتے انہیں. جیسے قدیم روم میں ان کے ڈالا جاتا تھا شیروں کے سامنے، یہ ایک تفریح تھی. یہ اسٹیٹ کا اور ایک عام آدمی کا جو ریلیشن شپ رہا ہے، یہ تاریخ میں ہمیشہ یہی رہا. اب آ کے بعض جگہ پہ بہتر ہوا. ویسے انڈیویجول ہوتے تھے، شیرشاہ سوری بار خان میں 3 لاشیں ملی کنویں سے، ایک نوجوان لڑکی، 3 نہیں ہے، اور 2 بعد میں پھر 5 لوگ مغوی برآمد ہوئے. 3 نہیں ہے. ہاں، اخبار نویس کہتے ہیں، آپ تو تحقیق ہو تو سب ایگزیکٹ 40 ہیں، مختلف ادوار، ایک حلقے میں. اور وہ ایک بروئی سردار آپ اس دنیا میں نے کیا اس کا نام لو، وہ اب کتا چھوڑ دیتا تھا آدمی، کتے اس کو بم بھوڑ کے مار ڈالتے تھے. یہ انسانی معاشرہ ہے؟ ہم کس صدی میں رہ رہے ہیں؟ 21ویں صدی میں رہ رہے ہیں. کوئی انسانی معاشرے. آپ انٹیریئر سندھ میں جائیں ہاں اور دیکھیں، ابلے ہوئے چاول پر نمک بس ڈال کے کھا لیجیے. ہمارے ساؤتھ پنجاب میں بھی ایسا ہی ہے. اچھا، وہ اپنا 100 روپے دیتے ہیں معاوضہ سارا دن. یہ جو بیڑی جس سے بنتی ہے، پتے جو توڑے جاتے ہیں، ہاں جی، یا یہ چھوٹے موٹے جو کام جو خواتین کرتی ہیں، لیبر کا معاوضہ اتنا کم ہے، اتنا کم ہے. اس میں وہ جاگیردار کے دروازے کے باہر بیٹھے رہتے ہیں، انہیں گندم دے دے نہ دے، زمین اس کی ہے، مکان اس کا ہے، سب کچھ اسی کا ہے، سب کچھ اسی کا ہے. یہ لوگ تو ٹیشو پیپر ہیں. محنت بھی میری، حاصل ہے محنت بھی میرا، ان کے بازو بھی میرے، قوت بازو بھی میری، میں خدا بند ہوں اس وسعت بے پایاں کا. ناظرین، بہت افسوسناک واقعہ بارکھان میں ہوا، اور سیالکوٹ میں ڈور لگنے سے ایک شخص جو ہے اس کا گلا کٹ گیا اور وہ جاں بحق ہو گیا. نا بھائی جان جی دیکھیے، جاوید اختر پہ جس بے حسی کا اس قوم نے مظاہرہ کیا ہے، 3 دن گزر گئے ہیں، کوئی احتجاج کی آواز بلند نہیں ہوئی. ایک دن آئے گا، یہ کچھ دن آپ گزرنے دیں، وہ کہتے ہیں لوگ فیض صاحب کے اور ان کے خاندان کے کارنامے بیان کریں گے، پھر انہیں پتہ چلے گا کہ یہ اس قوم کے ساتھ یہ نہیں کر سکتے.